ویلکم بیک ناظرین. سر پرویز الہی جو ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ اصل میں یہ پنجاب اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا ہے. پرویز الہی صاحب یا چوش جاز صاحب ان کا خاندان، چوش ظہور الہی کا خاندان جو ہے خاصا مذہبی خاندان ہے. جی جی. تو وہ ناموس صحابہ کا وغیرہ قسم کا بل ہے. اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت، خاتم النبیین، جہاں بھی حضور کا نام آئے درسی کتاب میں ختم نبیین لکھا جائے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کیوں آپ یہ کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ کو یہ نہیں انہیں کہ افضل الانبیاء کیوں نہ لکھا جائے. یہاں اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں، وہاں عام طور پہ درود شریف لکھا جاتا تھا. جی جی. اب آپ اڑ گئے ہیں فرض کیا ختم نبوت کے لکھیں، ہر جگہ یہ کریں وہ کریں. یہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اسی طرح ہم نے کچھ ایسے قوانین پاس کیے ہیں جس میں ہمارے شہر غالباً اہل تشیع کو کچھ اعتراضات ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں ان باتوں پر جس پہ ہمارے عقائد نہیں. اس میں کچھ چل رہی ہیں ان کے ویڈیو بھی کلپس چل رہے ہیں جس میں ان کے جیت علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے عقائد نہیں، آپ ہمیں کیوں کہلاتے ہیں. جی. اچھا، اس ملک میں یہ بات کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، خلیفہ راشدین کہنا درست نہیں ہے یا آپ اس بات کو زندہ کر رہے ہیں. وہ ایشو جو کہ اس ملک میں سیٹل ہیں یا کم از کم کوئی ان کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرتا، آپ چاہتے ہیں وہ بھی چھیڑے جائیں. اور اس کے نتیجے کے طور پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، لیکن بل پاس ہوا ہے اور بل پاس ہونے کے نتیجے کے طور پر بہت سے لوگوں جن کو شکایت ہوگی ان کا ملنا ان کے ساتھ. اچھا، یہ ایکٹیو لوگ ہیں، یہ اس طرح کے سارے معاملات پہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ایکٹیو ہیں، دنیا داری کے ساتھ یہ دینداری بھی جانتے ہیں. تو انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ ان لوگوں سے ملاقات کریں. پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے لوگ بھی آج ان سے ملے، انہوں نے بھی سمجھایا ہوگا کہ بھائی دیکھیے یہ ساری باتیں دینداری کی تو ہیں، لیکن دینداری کے ساتھ ان باتوں کا استعمال اس طرح کرنا کہ کوئی لوگ افینڈ ہوئے، ملک میں ایک کلیش کی فضا پیدا ہو جب آپ کچھ گین بھی نہیں کر رہے ہوں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو میرا خیال میں ایک لحاظ سے وہ اپنی اہمیت بھی بنا رہے ہیں کہ ان کے خلاف نیب دوبارہ کیس کھولنے کی بات کر رہی ہے. وہ کورٹ پہ بھی چلے گئے تھے. یہ وہ سیاستدان نہیں ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں. یہ اپنے لیے، اپنے سیاست کے لیے بھی اور اپنے عقائد کے لیے بھی یہ ڈٹ کے مقابلہ بھی کرتے ہیں اور ڈٹ کر جو ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اسی میں سمجھیں کہ ایک بات ہے. یہ سکھوں کے ساتھ بھی اگر ہے تو بڑے بڑے کارڈیل رہے. ہندوستان سے پنجابی لوگ آتے تھے، کشتی کرانے وغیرہ کا کام یہ کرتے تھے. تو یہ اس طرح کے سارے کام جو ہے نا اس میں بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں. صحیح. سر، نیب نے توشہ خانہ سے تحفے میں ملنے والی گاڑیاں لینے پر کرپشن ریفرنس کے بعد آصف زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں قبضے میں لینے کا فیصلہ کیا. یہ جو کیس انہوں نے کھولا ہوا ہے یہ بالکل فالتو کیس ہے. آپ یہ نیب ویب کا کیس نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کرپشن ہے، کرپشن کیا ہے کہ آپ طے ہوا ہے کہ باہر سے اگر کوئی آپ کو کوئی چیز ملتی ہے اور آپ اس کو اپنے بیت المال میں جمع کرا دیتے جسے آپ توشہ خانہ کہتے ہیں. جی. اور اگر آپ اس کو اپنے پرسنل یوز میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ایک خاص حد پر آپ پیسے دے کر اس کو اپنے ہاں رکھ سکتے ہیں. تو یوسف رضا گیلانی کے زمانے میں غالباً پریزیڈنٹ نے اس طرح کی 2 یا 3 گاڑیاں جتنی بھی تھیں وہ رکھیں آصف زرداری نے. اور نواز شریف کو کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ اس وقت اقتدار میں نہیں تھے لیکن شاید تحفے ان کے زمانے میں آئے تھے تو انہوں نے بھی اس کو یوز کیا. اچھا، اب یہ ایک ایسی سہولت ہے جو آپ کو حاصل ہے، آپ اس کو منسوخ کر دیں. آپ کہہ دیں لوٹ مار مچا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. بھینسیں پالی ہوئی تھی وہاں تو کہیں گے بھینسیں پالی ہوئی ہیں اور بھینسوں کا دودھ وہ پی جاتے تھے. وہاں جتنی چائے بنتی ہوگی یا کچھ اور کام ہوتا ہوگا، شاید کوئی غریب پروری بھی ہو جاتی ہوگی اس کے ذریعے سے. اس کے لیے ایک عجیب و غریب سے ہم نے کیفیت بنا رکھی ہے کہ وہ جو لی ہیں نیب کہتی ہے کہ یہ ہم ان کو ضبط کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اصولی طور پر سرکاری طور پر آپ ان کو دے چکے ہیں بالکل. اور پھر وہ کیسے واپس لیں؟ قانون ہو اس ملک میں اور قانون افیکٹو ہو تو میرے خیال میں وہ لوگ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس قانون کے تحت، اس شک کے تحت اس طرح ہم نے اس کو لیا ہے، ان کو اب پسند نہیں آ رہا، یہ اس پہ کیس بنانا چاہتے ہیں، مقدمہ بنانا چاہتے ہیں، صورتحال کو بگاڑنا چاہتے ہیں، صورتحال کو تشویش نہ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بہت لوٹ مچائی ہوئی تھی، تو وہ دوسری بات ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ مثلا یوسف رضا گیلانی نے جب ترکی کی خاتون اول آئیں پاکستان میں، طیب اردوان کی وائف، جب زلزلہ آیا ہوا تھا تو ان کے آنسو نکل پڑے اور انہوں نے وہ کام کیا جو سب کانٹیننٹ کی عورتوں نے خلافت کے زمانے میں کیا تھا. انہوں نے اپنا نیکلس اتارا اور ڈونیٹ کر دیا. یوسف رضا صاحب اسے کر لے گئے.
جب بعد میں ذرا ہنگامہ ہوا اپنی وائف کے لیے، ان کی شوقین ہوں گی ان کی وائف بھی، جب ہنگامہ ہوا تو پھر انہوں نے شاید اسے واپس کیا یا یہ کیا بھی، ہم نے اس میں زیادتیاں کی ہوں گی، غلطیاں کی ہوں گی، لیکن نیب کا اس پہ اتنا ڈنڈورا پیٹنا اور کہنا، یہ گویا اس بات کو دعوت دیتا ہے کہ نیب کے قوانین ہی ختم نہیں ہونے چاہیے، نیب ہی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک نئی سچویشن پیدا، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شک ختم کریں کہ سورسز ساسے جو آپ کے آمدنی سے زیادہ ہیں وہ کیسے بنے؟ صحیح. وہ بھائی یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ آمدنی کے مطابق ہے؟ اگر کسی نے پیسے بھیجے تھے یا منگوائے تھے وہ بھی اس زمانے قانون کے مطابق بنائے تھے، یہ چوری چھپے کیے ہوں گے تو آپ بتا دیجیے گا. تو ساری وہ باتیں ہیں جن کو میرے خیال میں کلوز ہو جانا چاہیے اور ملک کو ایک بہتر طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے. جی سر، آخری سٹوری پہ بات کر لیتے. سر، شیخ رشید نے کہا ہے کہ انہوں نے 2 بار وزیر اعظم سے میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے کہا ہے، اور یہ بتائیے گا میر شکیل الرحمان وزیر اعظم کی حراست میں ہے؟ اصل میں یہی ایک سوال ہے کہ جب وہ کہتے ہیں تو شیخ رشید انڈائریکٹلی یہ کہہ جاتے ہیں، یا انہیں بات جو نہیں کہنا چاہتے وہ ان سے باتوں سے مترشح ہو جاتی ہے کہ اصل میں تو ان کو چھوڑنا عمران خان نے ہے، جی. یا آپ کہہ دیں عمران خان نے چھوڑنا بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے. کبھی کبھی ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے. یہ نہیں جو آپ کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں اگر نیب والے سن رہے ہیں تو وہ بھی میری بات سن لیں. وہ صاف کہتے ہیں حکومت نے پکڑا ہوا، حکومت نہیں چھوڑی اور حکومت کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ صحافت کے حوالے سے پاکستان کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے، نیک نامی میں فرق آ رہا ہے اور خام خواہ کا صورتحال جو ہے پیدا ہو رہی ہے. صحیح. اب ان کی شیخ صاحب کی باتوں سے کبھی کبھی بہت سی باتیں نکل آتی ہیں، یہی آتا ہے کہ گویا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا ہوگا اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اگر ہم یوں کریں گے تو یوں ہوگا. ان کی یہ بات بھی جو بڑی معنی خیز ہے کہ عمران چھوڑ دیں، یعنی کہ عمران چھوڑ دیں مطلب عمران نے پکڑا ہوا ہے، یا عمران کے ذریعے ہی پکڑایا گیا ہے، وہی ڈیل کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سارا نقشہ، ساری صورتحال جو ہے پاکستان کے لیے زیادہ کوئی خوشگوار نہیں ہے. جی سر، کلوزنگ ریمارکس دیجیے. کلوزنگ ریمارکس ہی بس یہی ہے کہ یہ ہمارا جو ملک میں آج کل قانون سازی کا طریقہ چلا ہوا ہے وہ بالکل ایک کورونا کی طرح جو ہے، ہم ایک بیمار ذہنیت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کام کرنے میں، ڈرتے بھی ہیں، خوف زدہ بھی ہیں. اس پہ اپوزیشن پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، اپوزیشن حکومت پہ کر رہی ہے اور خوب مار داڑ ایک طرح کی ہو رہی ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس طرح کی پروپیگنڈے میں، اس طرح کی بحثوں سے باہر نکلنا چاہیے اور نکل کر ملک کی جو معاملات کو ہے وہ زیادہ ہمیں سوبر انداز میں آگے چلانے چاہیے. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آپ کو پروگرام کیسا لگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک، اور اس کے ساتھ ہی عید منائیں لیکن سادگی کے ساتھ، پراپر احتیاط کے ساتھ، SOPs پر عمل کرتے ہوئے. عید کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.